حج میں لاکھوں لوگ 3 ستون پر کنکریاں مار رہے ہوتے ہیں، بعض ہمارے پاکستانی تو جوتیاں بھی اتار کے مار رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اصل سوال جو لوگ کرتے ہیں، کیا واقعی وہاں پہ شیطان ہوتا ہے؟ آخر جمرات کا اصل راز کیا ہے؟ اس واقعے کی اسٹوری کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو بولا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کیا تم اس بات پہ تیار ہو؟ تو بیٹے نے کیا الفاظ بولے؟ قرآن اس واقعے کو اس طرح بیان کر رہا ہے۔ بیٹا کہنے لگا، اور یہ الفاظ اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والا پائیں گے، میں اف بھی نہیں کروں گا، آپ چھری چلائیں میں اف بھی نہیں کروں گا، میں اللہ کے حکم پہ راضی ہوں۔ اگر اللہ چاہتا ہے کہ میری گردن میرے دھڑ سے الگ ہو جائے، میں اس پہ راضی ہوں۔ باپ بھی جو ہے اللہ کا سچا عاشق، بیٹا بھی سچا اللہ کا عاشق۔ اب باپ اپنے بیٹے کو لے کر چلا، یعنی حضرت ابراہیم السلام اپنے بیٹے کو لے کر چلے اور مینا کی طرف آ رہے ہیں، تو راستے میں 3 جمرات، یعنی 3 اس وقت 3 منزلہ 4 منزلہ پل بنے ہوئے ہیں، اور ایک لمبا سا پلر ہے، اور ایسے 3 الگ الگ پلر آپ کو ملیں گے مینا کے اندر۔ تو ان 3 جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے اس کو کنکری ماری پہلی جگہ، دوسری دفعہ آیا شیطان، انہوں نے اس کو دوبارہ کنکری ماری، تیسری دفعہ شیطان آیا، انہوں نے تیسری دفعہ اس کو کنکری ماری۔ اللہ کو یہ عمل ایسا پسند آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بھی حج کریں جمرات پر آئیں اور ان جگہوں پر آپ کنکری ماریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر یہ عمل کیا، اور پھر ساری امت کے حاجیوں کو حکم دیا گیا، تو جب بھی تم مینا میں آؤ تو ان جمرات پہ کنکریاں مارو، اور یہ کنکری مارنا حج کے واجبات میں سے ہے، اگر یہ نہیں کیا تو حج آپ کا کامل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، مینا میں جا کے جمرات پہ یہ پتھر مارنا یہ اصل اس کی روح نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے۔ اصل اللہ یاد دلاتا ہے کہ جب تمہیں شیطان روکے تم اس کو پتھر مارو، یعنی انکار کرو کہ نہیں میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اصل جو ہے اس مینا کی جمرات کی اصل روح یہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے اندر منتقل ہونی چاہیے، کہ جب بھی حرام کا موقع آئے، جب بھی آپ کے پاس حرام کھانے کا ایک خفیہ راستہ آ گیا، حرام عورت کی لذت مل رہی ہے، یا پھر موبائل کی صورت میں آپ کو گندی موویز مل رہی ہیں، تو آپ کیا کہو کہ اے اللہ میں آپ کی محبت میں اس حرام سے بچتا ہوں، حرام کمائی کو نہیں کوئی چھوڑتا۔ بندہ کہے کہ اے اللہ میں آپ کی محبت میں حرام کو چھوڑتا ہوں، یہ اصل جو ہے روح ہے جمرات کی۔ ایک آدمی حج کر لیتا ہے، کنکریاں بھی مار دی، ٹھیک ہے، وہاں کنکری مارنے کا مقصد شیطان کو ذلیل کرنا، مگر آپ حج تو کرنے آ گئے، مگر آپ حرام کمائی نہیں چھوڑتے، بد نظری کے گناہ کو نہیں چھوڑتے، موویز دیکھنا، گندی فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتے۔ اصل رمی صرف جمرات کی نہیں، اپنے نفس اور دل کے شیطان کو مارنا جمرات میں کنکری مارنے سے زیادہ ضروری ہے، کہ ہم اپنے دل میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو ہم اپنے سے دور کریں، اور اللہ کے آگے، اللہ کی اطاعت کے آگے ہم سر جھکائیں۔ یہ اصل جمرات کی جو ہے روح ہے۔ تو کوشش کریں، جو بعض حاجی ایسے ہیں کہ 3 دفعہ حج کر چکے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے، سود لینا نہیں چھوڑتے، حرام کمائی نہیں چھوڑتے، تو یاد رکھیں ان کا یہ عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اگر آپ نے واقعی ایسا حج کیا جس سے آپ کا اللہ سے قرب بڑھ گیا تو سمجھ لیں آپ کا حج قبول ہو گیا، مگر آپ کا قرب نہیں بڑھا اللہ سے، حج پہ آنے کے بعد آپ وہی گناہ کر رہے ہو، تو سمجھ لیں آپ کے حج میں کمی ہے۔ کوشش کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، تاکہ جتنے ہمارے بھائی حج پہ گئے ہوئے ہیں وہ اس کو سنیں، اور حج کی اصل روح
جمرات کی شیطان کو کنکریاں مارنے کی اصل روح ان کو مل جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے تعلق جوڑنے والا بنائے اور شیطان سے تعلق توڑنے والا بنائے۔